کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی، عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب ظہور الملحمۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا، مدینے کو ویران کر دیا جائے گا. مدینے کو ویران کیا جائے گا. بیت المقدس یروشلم میں ہے، جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ، مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا. اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی. اب یہ بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں، یہ بڑی نشانیاں. وقت کافی گزرتا چلا گیا اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی. اتنا طویل ہے، قیامت آ جائے گی. عزیزان گرامی اوقات، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ مدینے کو ویران کیا جائے گا، بیت المقدس کو آباد کیا جائے گا. ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں، اس کے بعد کیا کیا آنی. علامات قیامت. مدینہ جیسی ویران ہوگا، ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ملحمۃ الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک، اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی. یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ کہاں ہوگی؟ یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے، وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا. ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملحمۃ الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یہ جنگ ختم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں، ترکی میں جو ہے. یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے. ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے، مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے. مسلمانی حکومت، اسلامی حکومت تو نہیں کہتے، کیونکہ ترکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں اور سیکولر ہے. فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال نکلے گا. یہ دجال کیا ہے؟ اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزوں، خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے. ہمارے محبان اکرام بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے، اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے. اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں، یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ہوں، ابھی پڑھ ہی رہا ہوں. میں بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا. یہ 5 چیزیں ہو گئی: مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور، ملحمۃ الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور. یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی. ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو. جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا، پے در پے آئیں گی. فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو، ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے. اتنی جلدی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے، ناک میں پانی چرانے جاتے، ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے. فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک ایک بات دکھ رہے فوراً ظاہر ہوں گے. اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ اس کے کئی معنی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں، عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں. جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں، وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے. مدینہ رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے بھی، آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہاں، مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ان ظالموں نے چرس پہنچایا ہے، سب پہنچا دیا ہے. کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے، لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں. وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے، ننگے پن کی طرف. بلکہ مجھے حیرت ہوئی، آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام، ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو، ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں. عزیزان گرامی، یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو: وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ.
حضور فرماتے عرب کے لیے ہلاکت ہو، عرب کے لیے بربادی ہو، وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے۔ حضور فرماتے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں، شرک کی طرف جائیں گے۔ حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے میرے عزیزوں، وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے اسٹال لگائے جا رہے ہیں۔ بہت قریب ہم آ چکے ہیں، قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسی رونما ہو رہی ہیں، اللہ کی پناہ۔ اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا، جو عرب شریف تھا۔ اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی۔ وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوں گی، نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی۔ سینما تھیٹر کھل گئے، بار بھی کھل گئے، شراب بھی آ جائے گی۔ شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے۔ وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی، اب کی نہیں رہی۔ پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی، اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی ہے۔ ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں، اس طرح کے زرخریب مولوی مل جاتے ہیں میرے عزیزوں جو بکے ہوئے ہیں۔ ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے، وہ حق بیان نہیں کر سکتے۔ خانہ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف۔ انہوں نے علماء کو قید کیا ہے، اگر کسی عالم نے ممبر پر بیان کر دیا حق بات، دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا۔ یہ وہاں کے حالات ہیں۔ بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے، جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے وہ اسرائیل، جس کے متعلق وہ یہود، میں یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں۔ تو میں کہا میں نہیں بولتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں۔ یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے، نا حق قتل کرتے تھے۔ قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز۔ یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف۔ میرا مذہبی ہے، میری نمازی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا۔ مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں، اگر نہ بولوں تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے، لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں، یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا۔ وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی، گھوڑے باندھے گئے تھے۔ وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث، لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے۔ تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے۔ یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا، یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی۔ اسرائیل اب اپنے کیپٹل یروشلم کو بنایا، بیت المقدس کو امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا، بڑی بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا۔ آج تک یہ معمہ تھا، آج تک یہ جو ہے لائن حل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل ابیب جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو، لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دیے، اپنا کیپٹل بنا دیا۔ اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے۔ وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے، زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے، اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے، 3rd ٹیمپل اس کو کہیں گے، یہ بنانا ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب 3rd ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا۔ وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں۔ دجال کے انتظار میں ہیں یہودی، کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے۔ یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے،
یہودیوں کے مذہب میں, عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ لیکن ڈفرینٹ ہے. سوچنے کی فکر کرنے کی طریقے الگ الگ ہے. یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں. ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں, عیسائی بھی انتظار میں ہیں. بعض عیسائی, بعض تو کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے, قتل ہو گئے, ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں, آرتھوڈکس ہیں, کیتھولک ہیں, پروٹسٹنٹ ہیں, سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے. انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی, بائبل کی کتنی. بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہو جائے. حضور نے فرما بھی دیا ہے کہاں آئیں گے, کیسے آئیں گے. دمشق میں آئیں گے, ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے. اب یہ بعد کی باتیں ہیں, یہ علامات. اور تو یہاں بات تھی بیت المقدس کی آبادی. 2 لاکھ بستیاں ابھی یہودیوں نے بنائی جہاں پر بینڈ تھا. 2 لاکھ لوگوں کو بسا دیا, یہ آباد کرتے جا رہے ہیں, اور سارے 5 سٹار ہوٹل یروشلم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بیت المقدس کی آبادی ہے. فرمایا گیا تھا جو حدیث میں کہ بیت المقدس آباد ہوگا, مدینے کو ویران کیا جائے گا. سوچو آپ, یہ تو میں صرف گیس کر کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں نے ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ورلڈ کی ہیں ان سب کا سینٹر انہیں اسرائیل میں بنانا ہے, یروشلم میں بنانا ہے. چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے, اور ون ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے سب اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. سب کو وہ اپنا کرتا دھرتا اسی کو ماننا شروع کر دیں گے. بہرحال یہ وہاں کے ایک عالم نے بھی خود بیان کیا ہے, یہودی عالم نے, وہ ربی ہے, اس نے خود بیان کیا ہے. اب یہ بھی کی بات ہے لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ اس نے خود ایک بیان دیا کہ ہمارے نیکسٹ پلان کیا کیا ہے. بہرحال اگر ہم بیان کریں تو کون سا قصور ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ بیت المقدس کی آبادی, مدینے کی ویرانی, مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمت الکبریٰ ہے وہ کیا ہے سنیں. ایک جنگ ہوگی, بہت بڑی جنگ, جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے, جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں, اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں. ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں, اس کو پڑھو, آپ تحقیق کرو قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی. اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی. اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا. یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف, لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے, اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں, اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اب سنو, اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمت الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/3 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے. اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا, ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی. وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں, جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا. اسی لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو, میدان چھوڑ کے جانا نہیں. ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے. ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے. ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں. ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں, ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی. ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا, وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں. اب بچیں گے 2/3. اب اس میں کیا ہوگا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے, شہید ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. 1/3 بھاگ جائے, 1/3 قتل ہو جائے. کیسی آزمائش کا دن ہوگا, کیسے امتحان کا دن ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے, افضل شہید ہوں گے. اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں آخر میں وہ 1/3 جو تیسرے ہیں
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا. یہ ملحمت الکبریٰ ہے. وقت ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمت الکبریٰ. اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے, فتح قسطنطنیہ ہوگا, اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا. دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے, اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے. وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں. اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا, ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا, اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول, قسم قسم کی مٹھائیاں, نعمتیں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں کہ تم اس کی جہنم کو لے لینا, وہ جو آگ دکھا رہا ہے اس کو لے لینا, اس لیے کہ وہ حقیقت میں نعمتیں ہوں گی اللہ کے پاس, اور اس کی جنت کو اگر تم نے قبول کر لیا تو تم حقیقی دوزخ میں چلے جاؤ گے. وہ تمہیں کہے گا تم مان لو کہ میں خدا ہوں جس کے تم سجدے کرتے تھے, میں آسمانوں سے اتر آیا ہوں, میں عبادت کے لائق ہوں, تم مجھے سجدہ کرو, عبادت کرو. میں سمجھ نہیں پاتا آج بعض لوگ جو جھاڑ کے لیے جھک جاتے ہیں, پتھروں کے پاس جھک جاتے ہیں, چھوٹی سی بیماریوں میں اگر کوئی بابا پھک مارے اس کو خدا مان لیتے ہیں, پھر دجال کو پتہ نہیں کیا کیا مانیں گے وہ لوگ, کیونکہ دجال بارش برسا کے دکھائے گا, زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا, مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا. یہ بڑی بڑی چیزیں. تو جو جاہل ہیں وہ جٹ والے باباؤں کو اللہ کا ولی بول دیتے ہیں, تو دجال کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے, کتنے القاب سے اسے نواز دیں گے کہ یہ تو اس کو پیر بنا لیں گے. ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوگی, بہت سارے ایمان چھوڑ دیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے, اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا, اور دجال لوگوں کی ایمان خرید رہا ہوگا. لیکن جو مخلص مومن ہے, جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے, وہ ان کے عجائبات پر ٹس سے مصروف ہوگا, یہاں تک کہ اسے گرم کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالے گا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہوگا. عزیزان گرامی, یہ دجال کا فتنہ جیسے ہی ختم ہوگا, یہ کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا, ان کی خوشبو سے وہ پگھل رہا ہوگا, ان کی خوشبو سے پگھل رہا ہوگا. 40 ہی دن دنیا میں وہ رہے گا لیکن فتنہ مچائے گا. بعض نے کہا ہے کہ 7 سال رہے گا, بہرحال لیکن بڑا فتنہ کرے گا, لوگوں کو بہکائے گا, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی تیر سے مقام لد میں اسے ماریں گے. لد یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے, وہاں اسے قتل کریں گے. اس کے بعد اب جو خوشی کی بات ہے, قیامت سے پہلے اتنی باتیں علامات آپ نے سنی, سب میں ڈر ہی لگا, ڈر ہی لگا. لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں صرف پرچم اسلام لہرائے گا. جو اللہ کا وعدہ ہے, الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ, اس لیے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا. وہ غلبہ اس وقت آئے گا, اور وہ کس کے ہاتھ سے ہوگا؟ امام مہدی کے ہاتھ سے ہوگا. امام مہدی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری اولاد میں ایک اخیر زمانے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا. حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا. وہ سادات میں سے ہوں گے, اہل بیت میں سے ہوں گے, اور مدینہ طیبہ میں ان کی پرورش ہوگی, اور وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے, اور رمضان کا مہینہ ہوگا. اس وقت ایک فوج آئے گی حبشہ کی طرف سے یا افریقہ کی طرف سے, جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گی, اور اس وقت مسلمان گھبرائے ہوئے ہوں گے. سارے طواف کعبہ میں رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہوگا, سب ڈر کر کے اس فوج سے سہم چکے ہوں گے. امام مہدی اٹھیں گے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے, اللہ زمین کو پھاڑ دے گا, وہ پوری فوج دھس جائے گی. اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا امام مہدی کے ذریعے. تب وہاں پر موجود سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں. اس سے پہلے کوئی بھی جھوٹا مہدی آئے تو اسے پکڑ کر کے باہر لے جانا, اس لیے کہ امام مہدی گلی کوچے نکڑ پر نہیں آئیں گے, خانہ کعبہ کے پاس, اور وہ بھی جب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ضرورت ہوگی تب وہ ظاہر ہوں گے, اور اس کے بعد سارے لوگ انہیں پہچانیں گے. لیکن اس کے بعد ان کو بھی کچھ لوگ قتل کرنے کی کوشش کریں گے. امام مہدی اپنی فوج کو لے کر ملک شام چلے آئیں گے. دمشق میں آپ امامت فرما رہے ہوں گے, اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. آپ کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے.
بنی اسرائیل کے نبی امت محمدیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام مہدی کے ساتھ پھر جو غلبہ اسلام ہوگا، امام مہدی ایک ایسا دور لے آئیں گے. میرے آقا نے فرمایا تم دیکھو کہ امن ایسا ہوگا کہ بکری شیر کے ساتھ چل رہی ہوگی اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. کوئی بھی دنیا میں دودھ میں پانی نہیں ملائے گا اور کوئی بھی دنیا میں خلط ملط نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. پوری دنیا کو امام مہدی عدل سے بھر دیں گے، پرچم اسلام لہرائے گا. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جو دین حضور لے کر کے آئے تھے خالص اس دین کی طرف امام مہدی لے کر کے جائیں گے. یعنی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی، سارے باطل پیر مر جائیں گے. صرف اور صرف ایک ہی جھنڈا لہرائے گا، وہ حق جماعت کا ہوگا، وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا. اور ان کے علامات آنے سے پہلے جو بتائی گئی ہیں، 2-3 باتیں بتاتا ہوں، 10 منٹ کا ہے. امام مہدی جس رمضان میں آئیں گے یا اس سے پہلے کے علامات میں فرمایا گیا، رمضان میں تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگ چکا ہوگا 2 مرتبہ، سورج گرہن ہو چکا ہوگا. ایک ہی رمضان میں چاند کو بھی گرہن لگے، سورج کو بھی گرہن لگے، اور اس کے بعد امام مہدی کے ظہور کی علامات ہیں. بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی خراسان سے. خراسان کہاں ہے؟ یہ افغانستان، ایران اور رشیا کا کچھ حصہ، اس کو خراسان کہا جاتا تھا. کالے جھنڈے لے کر کے وہ لوگ نکلیں گے اور سیدھے وہ امام مہدی کے ساتھ آ کر ایلیا بیت المقدس پر اپنے پرچم لہرا دیں گے، اور پھر اللہ کا یہ گھر بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزاد ہوگا. یہ بھی خوشخبری ہے کہ 40 سال کا امن و امان کا زمانہ گزرے گا اور اس کے بعد امام مہدی کی وفات ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں وفات پائیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آپ دفن بھی ہوں گے. آج بھی میرے آقا کے مزار اقدس کے پاس ایک جگہ خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. یہ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں یہ چند ہو گئی. اس کے بعد اب جو ظاہر ہوگا وہ دابت الارض. اس سے پہلے روایات میں اختلاف ہے، یاجوج ماجوج بھی آ کر کے چلے جائیں گے. یاجوج ماجوج ایک جماعت ہے، وہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے آئے گی اور وہ بھی قوم فساد مچائے گی، لیکن اتنا نہیں جتنا دجال مچائے گا. ہاں لیکن وہ مارے بھی کیسے جائیں گے؟ ایک کیڑا اللہ ان کی گردنوں پہ چھوڑ دے گا. شاید وہ کورونا نہیں، گردن میں ہی آتا ہے، تھروٹ انفیکشن سے ہی آتا ہے، اور حدیث میں ملتا ہے گردن میں ان کے کیڑا چھوڑ دے گا. اسی کیڑے کی وجہ سے پوری یاجوج ماجوج قوم مر جائے، ختم ہو جائے گی. یہ نشانی ختم ہو گئی. اب بچتی ہے باتیں، 2 بڑی نشانیاں. ایک دابت الارض، ایک جانور نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی. اب وہ جو مسلمان ہوگا اور جو کافر ہوگا وہ علامتیں لگاتا چلا جائے گا. اب اس کے بعد کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا، کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا. اسی اسنا میں اچانک ایک دن ایسا آئے گا جب سورج پچھم سے نکل آئے گا. سورج آج کہاں سے نکل آتا ہے؟ ایسٹ سے، مشرق سے، لیکن اس وقت سورج مغرب سے نکل آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا دن وہاں جا کے ڈوبے گا، آدھا دن رہے گا پھر واپس اپنی منزل پر ہی جا کر ڈوبے گا. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے آخری دن ہے دنیا کا جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کوئی ایمان لائے تو ایمان نفع نہیں دے گا، کوئی اپنی برائیوں سے توبہ کرے تو اسے توبہ نفع نہیں دے گی. ان کے بعد یہ سارے مسلمان ایک کے بعد دیگر انتقال کرتے چلے جائیں گے. قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پہ نہیں آئے گی. یہ بھی ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے. اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. مسلمانوں پر، ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی. ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، سب جا چکے ہوں گے. اب جو دنیا میں پھر سے کفر و شرک بڑھے گا، پھر برائیاں ہوں گی، تب پھر لوگ ایک دن ایسا ہوگا اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہوں گے. اور حدیث میں ملتا ہے کوئی درزی کپڑے کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دونے والا گائے کا دودھ نچوڑ رہا ہے، دودھ دو رہا ہے، اور کوئی جو ہے اپنی کھیتی باڑی میں کام کر رہا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی. اچانک سور کے پھونکنے کی آواز آئے گی. یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سین کی شکل کی باجے کی طرح ہلکی 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 آواز آئے گی. اس کے بعد یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ اچانک جو لوگ جس کام میں ہیں سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے. کینچی ہاتھ سے نکل جائے، پھاوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ماں اپنے بچے کو اچھال کر پھینک دے گی. یہ اچانک جو دن آئے گا پھر اللہ فرماتا ہے القاریہ ما القاریہ، دل دہلا دینے والی، تو کیا جانے دل دہلانے والی. یہ سارے لوگ اس آواز کے سنتے ہی غش کھا کر گر پڑیں گے، سب مر جائیں گے. اب اس کے بعد چاند کو پھاڑ دیا جائے گا،
सूरज को टकरा दिया जाएगा, सितारे आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जमीन आसमान का निजाम खत्म कर दिया जाए, जमीन निकाल दी जाएगी, कब्रों में जितने सोए थे सबको उठाया जाएगा। अब ये बाद की बात है, उससे पहले ये सब फना हो जाएंगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, यहां तक कि सूर फूंकने वाला फरिश्ता भी इंतकाल कर जाएगा। सारे फरिश्ते, सारे मलाए आला, सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे इंसान सब फना हो जाएंगे। सूरह रहमान में मेरा मौला फरमाता है बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ रब जात बाकी रहेगी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएगा और फिर उन्हें कहा हुक्म होगा कि तुम सूर फूंको। अब दोबारा वो जब सूर फूंकेंगे तब फिर जो है सारे इंसान अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। वो कैसे उठेंगे? उसमें मेरे आका ने फरमाया पूरी रोए जमीन पर सबसे पहले उठने वाला मैं अपनी कब्र से होऊंगा और मैं इस हाल में उठूंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर फारूक के कंधे पर होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। यहां तक का तो मेरा टॉपिक था अलामात क़यामत। अब इसके बाद जो होगा वो क़यामत के दिन का मामला है, वो खुद एक अलग टॉपिक है। वहां क्या क्या होना है, हिसाब किसका कैसा होना है, किससे क्या क्या पूछ होगी, फिर किसी और वक्त पे हम अर्ज करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये सारा क़यामत का मंजर जो कायम होगा वहां हमारे लिए एक उम्मीद की बात होगी कि अगर वहां बोली किसी की बोली जा रही होगी तो सिर्फ मेरे आका की होगी, रसूल पाक की बोली जा रही होगी। क्योंकि मुख्तसरन ये बात बता दो, हिसाब किताब का दिन है, अंबिया भी डरे हैं, रसूल भी डरे हैं। कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम, कुरान कहता बड़े बड़े फरिश्ते ऐसे हैं वो शफात करने से डर रहे होंगे। अल्लाह जिसे इजाजत देगा वही उस दिन बात करेगा और उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं। सारी कौम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक फिरती होगी इजाजत लेकर सिफारिश करवाने के लिए, अल्लाह को हमसे राजी करा दो, अल्लाह को हमसे राजी करा दो, हिसाब किताब शुरू करवा दो। सबों ने मना किया, एक जात है मेरे आका की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आप फरमा रहे होंगे अना लहा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। मेरे आका की बारगाह में जब कौम आएगी तब फिर मेरे आका सजदा करेंगे और अल्लाह फरमाएगा ऐ मोहम्मद सर उठाओ, जिसके बारे में कहोगे कबूल किया जाएगा। हुजूर सिफारिश करेंगे। ये क़यामत का मंजर है।